أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں قید خانے میں دو نوجوان اور داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، تو ان دو نوجوانوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نوجوان نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم آپ کو بھلے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جیل میں جو کھانا تمہیں دیا جائے گا اس کے آنے سے پہلے میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھے اس کی تعبیر کا علم سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر یقین نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، جب عزیز مصر اور اس کی بیوی نے لوگوں میں چرچے ہوتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دن کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ غلطی میں تھے، اس وجہ سے ڈال دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا، آواز دب جائے گی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جیل میں جانا ہی پسند ہے ان عورتوں کی دعوت قبول کرنے کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور جیل میں ڈالا، اور فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے جیل میں آئے ہیں، کیونکہ اگر عورتوں کے اس فتنے سے بچنا ہی مقصود ہوتا تو صرف اتنا دعا کرتے اللہ اس فتنے سے مجھے بچا لے، تو جیل میں ڈالے بغیر بھی بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، تو پھر جب آپ کو پسند ہے تو ہم نے جیل میں بھیج دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے اتنی ترتیب کے ساتھ کوئی بھی واقعہ اللہ نے قرآن میں کسی کا بھی اتنا ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا۔ اس واقعے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔
آخر میں خلاصے کے طور پر بیان کروں گا کہ کتنی چیزیں سورہ یوسف کے اندر ہماری زندگی کے اور اس وقت کے مسائل کے اعتبار سے سمجھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ میں یعنی اسی وقت میں یا اسی زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے تو اسی زمانے میں دو اور نوجوان جیل میں داخل ہوئے۔ یہ اس مصر کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے خاص خادم تھے دونوں۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر متعین تھا، اور ایک بات یاد رکھیے اس زمانے میں شراب جائز تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع میں بہت سارے صحابہ پیا کرتے تھے، بعد میں اللہ نے منع کر دیا، حرام اس کا حرمت کا حکم نازل فرمایا، تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، لوگ پیتے تھے۔ تو بادشاہ جو ہے شراب پلانے کے لیے ایک آدمی کو متعین کیا تھا، وہ تازی تازی شراب بناتا تھا اور بادشاہ کو پلایا کرتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اور دوسرا بادشاہ کا باورچی یعنی کک، پکانے والا، جو خاص بادشاہ کے لیے کھانا تیار کیا کرتا تھا، روٹی، سالن، گوشت وغیرہ، اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو دونوں بادشاہ کے قریب کے لوگ تھے۔ یہ دونوں ایک جرم میں پکڑے گئے۔ کسی نے سازش کی، جو بادشاہ کے عام طور پر بڑوں کے دشمن دنیاوی اعتبار سے جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے اتنے ہی دشمن ہوتے ہیں، عہدے کے لالچ میں کسی نے ان کو مارنا چاہا، بادشاہ کو قتل کرنا چاہا، تو بادشاہ کے کھانے میں اور اس کے شراب میں ایک ہی وقت میں دونوں کو طے کیا کہ تم دونوں اپنے اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں زہر ملا دو گے اور بادشاہ کو کھلا دو گے تاکہ وہ مر جائے، تو اس کی جگہ پر دوسرا بیٹھے گا۔ وہ بہرحال اندرونی دشمنیاں تھی، اس کا کوئی لمبا چوڑا واقعہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کیا تھا، کیوں تھا۔ تو جس نے بھی ان کو بڑا انعام دیا، لالچ دیا، وہ دونوں بک گئے، ٹھیک ہے ہم بادشاہ کو زہر دے دیں گے، زہر بھی لے لیے۔ تو عین وقت میں جب شراب تیار ہو گئی، پلانے کا وقت تھا، تو یہ جو ساقی جسے کہتے ہیں پلانے والا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا بادشاہ کو زہر دوں، اگر یا تو اس کی وجہ سے کہ پکڑا گیا میں تو میری بھی جان چلی جائے گی، یا اس کو بادشاہ کا رحم دل ہونا، بادشاہ کا اچھا ہونا سمجھ میں آیا، تو اس لیے عین موقع پر اس نے زہر شراب میں ملانا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو باورچی تھا، پکانے والا، اس نے سالن میں، کھانے کی چیزوں میں ملا دیا۔ دونوں کو معلوم ہے کہ دونوں مل کر یہ پلان کیے ہوئے ہیں۔ جب بادشاہ کھانے لگا تو اچانک یہ جو ساقی تھا پلانے والا، اس نے چیخنے لگا، اعلان کیا کہ بادشاہ آپ مت کھائیے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو وہ جو پکانے والا تھا اس نے سوچا اچھا یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے کہ مجھے پکڑا کر یہ بڑا بننا چاہتا ہے، یہ بادشاہ سے انعام لینا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ اس کی شراب مت پیئے، اس کی شراب میں زہر ہے، کیونکہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ تو اس نے سمجھا کہ اس نے ملایا ہے، اس نے سمجھا اس نے ملایا ہے، تو اس نے بھی بڑے زور زور سے چیخنا شروع کیا اس کی شراب میں زہر ہے، شراب مت پیجیے گا، فلاں فلاں۔ تو اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، دونوں زہر کی رٹ لگا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ جو شراب جس نے بنایا ہے، کہ زہر کی بات تو نے ہی پہلے شروع کیا تھا کہ اس کے کھانے میں زہر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیری شراب میں زہر ہے۔ بات اگر ایسی ہی ہے تو چل تو ہی پہلے اپنی شراب پی کے دکھا جو میرے لیے تو نے تیار کی۔ اس نے ملایا نہیں تھا، تو اس نے جیسے ہی دیکھا موقع ملا، چلو یار بادشاہ کی شراب پینے کا موقع مل رہا ہے، اتنی قیمتی چیز اس نے گھٹا گھٹ پی لیا، کیا اور پیوں، بس
اب اس سے کہا کہ تو اپنا کھانا کھا کے دکھا. اس نے سمجھا ارے بیوقوف، اس نے ملایا ہی نہیں، بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں ملا رہا ہوں. اب یہ ملایا ہوا تھا تو پھنس گیا. اس نے کہا تو کھا، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، فلاں بہانے کرنے لگا. تو بادشاہ نے کہا اچھا، یہ تم دونوں کا جرم جب تک صحیح ہماری سمجھ میں نہیں آ جائے گا کہ یہ کس نے کیا، کیسے کیا، کس کی وجہ سے ہوا، یہ سب ہم تحقیق کر لیں گے. فوراً ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ تمہارا معاملہ جب تک تحقیق کے ساتھ پورا صاف نہ ہو جائے تمہیں جیل میں رہنا ہے. جب دونوں کو لے جایا گیا تو یہاں یہ جو کھانا، اس نے شراب تو پی لیا، پتا چلا کہ شراب میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے. اب کھانے پینے کی چیزوں میں پتہ نہیں کس میں زہر ہے، کیونکہ بہت ساری چیز آئٹم ہوتے تھے. تو وہاں اب ایک چیز لی گئی، جانوروں کو، کتے بلی جو بھی پالتو جانور تھے ان کو کھلایا گیا. تو ایک چیز کے کھانے کے بعد جانور مر گیا. تو سمجھ میں آیا کہ اچھا اس میں زہر ملا ہوا ہے. تمام چیزیں تحقیق کی گئیں. اس کے بعد پتا چلا کہ یہ مسموم ہے، زہر آلود ہے، باقی کسی میں نہیں. تو جو طباخ تھا، باورچی تھا، پکانے والا جو کک تھا، یہ جرم میں پکڑا گیا. تو میرے حال ادھر وہ تحقیق ریسرچ وغیرہ چل رہی تھی، ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا گیا. یہ دونوں جیل میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہونے کے ناطے وہاں گئے تو وہاں کے جتنے جیل کے اندر مجرم لوگ تھے ان تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک. اس میں سے کوئی بیمار ہوتا بیمار کی خدمت کرنا، جو بوڑھے کمزور ہوتے تو ان کی دیکھ بھالی کرنا، جیل کی صفائی ستھرائی کرنا، جو کہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں رہے وہاں کے لوگوں کو نفع پہنچائے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ یہ بھلے لوگ ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو تمام جیل جو کہ عام طور پر لوگوں کے رونے کی، غم کی جگہ ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو یاد کر کے تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، فکروں میں رہتے ہیں، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سب کو زندگی پر موت اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا چھوٹنے کی تیاری میں رہتے ہیں. تو ایسی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام جا کر تمام جیل والوں کو ایک اسی حال میں خوش رہنا کہ اللہ نے ہمیں جہاں رکھا اسی مقدر پر خوش ہو جاؤ. جو بھی زندگی ہمارے پاس ہے، باہر کی زندگی کو یاد کر کے موجودہ زندگی کو کیوں تباہ کرے؟ یہ ہمارے لیے بھی کہ جو ہماری زندگیاں، جو ہمارے گھر ہیں، جو ہمارے کاروبار ہیں، بڑی بڑی تمناؤں میں، خواہشوں میں، کہ بہت ساری لوگوں کے جو ہیں خواب ہیں کہ مجھے یہ پانا ہے، یہ حاصل کرنا ہے. اب ان خواہشات کی چکر میں فی الحال جو ہے نا اس سے بھی مزہ نہیں لے سکتی، نہ وہ ملتا نہ یہ ملتا، جو ملا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی سوچ میں، اسی فکر میں کہ وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. جیسے عید قریب آ رہی ہے، اب رمضان کے موقع پر عورتیں خاص کر، مرد اتنا ٹینشن نہیں لیتے، عورتوں کا کپڑوں کا مسئلہ، شاپنگ کے لیے جائیں تو ایک دکان میں جلدی سے سلیکشن نہیں ہوتا، عورتوں کی شاپنگ 3 مرتبہ ہوتی ہے. جانتے ہیں ایک بار جاتے ہیں پورے دکانوں میں سرچ کر کے آتے ہیں کہاں کہاں اچھا ہے، لیتے کھام بھی نہیں، پہلے دیکھ کو آنا. یہ پہلی شاپنگ. دوسری شاپنگ ہوتی ہے اس کے بعد جا کر کسی ایک جگہ سے سلیکٹڈ جو آئٹم ہے اسے لے کر آنا، اس کے بعد پھر جاتے ہیں چینج کرنے کو، یہ تیسری مرتبہ ہوتا ہے. تو بہرحال گئے تلاش کرنے، جا کے دیکھے ادھر ادھر تو ایک ڈریس بڑا پسند آیا. 4-5 دکانوں میں دیکھنے کے بعد کہ نہیں وہ پہلے والا بہت اچھا تھا، چلو وہاں جاتے ہیں. وہاں گئے تو وہ کون کی دوسرے لے گئے. اب
اب سیکنڈ چوائس جو ہوتی ہے، فرسٹ چوائس بیسٹ چوائس نکل گیا، وہ تو کسی اور نے لے لیا، تو اب دوسرے نمبر پر چلو یہ نہیں تو اب وہ لے لیں گے، دوسرا لے کو آئے۔ اب جو ہے بار بار یاد آ رہا وہ اچھا تھا، وہ بیسٹ تھا، وہ کلر، وہ ڈیزائن کیا تھا، اب وہ نہیں ملا نا، جو ہے اس میں تو خوش رہو، اسے یاد کر کر کے اس کا بھی مزہ نہیں لیتے، نہیں وہ اب وہ گیا سو گیا، خواہ مخواہ اس کی چکر میں، اس کی یاد میں، اس کی تمنا میں، جو نہیں تھا تمہارے مقدر میں چلا گیا، جو اب آیا نا یہ بھی تو نیا ہی ہے، مگر نہیں وہ پوری عید کرکری، نہیں وہ ملنا تھا، ارے جو ملا اس کا تو مزہ لو جی، نہیں وہ چھوڑنا تھا، اب وہ گیا نا، بولے جو ہے اس کا تو مزہ لو کم سے کم، جو نہیں ملا اس کی فکر میں اس کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ لوگوں کی حالت ہے کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہو۔ خوش نصیب بد نصیب بڑا مسئلہ دنیا کا، لوگ بولتے ہیں انہیں بڑا خوش نصیب، انہیں بڑا خوش نصیب، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ کے سوچتے کہ انہیں خوش نصیب، یہ ایسی ہی بے وقوفی ہے جیسے مالداروں کا یہ سمجھنا کہ غریباں خوش نصیب، انہوں ان کو بولتے انہوں خوش نصیب، انہوں ان کو بولتے انہیں خوش نصیب، دونوں بھی بد نصیبی، نہ انہیں خوش نصیب نہ انہیں خوش نصیب۔ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے اپنی زندگیاں جہنم کی طرح گزار رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہیں، ہر طرح کا عیش و آرام کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر راتوں میں نیند نہیں آتی، طرح طرح کے ٹینشن، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں میں اور ماں باپ میں اختلافات، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے ان کی زندگیوں میں۔ اب وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری مصیبت، یہ مال رہا تو پریشانی، غریباں کا کیا بھی ٹینشن نہیں، کیا مست سو رہی، دیکھو یہ ویسی ہی غلطی ہے، ان کو پوچھو، رات میں آرام سے سو رہے ہیں، پورا دن بھر جو تھکتے نا ان کو معلوم، ایک ایک روپیے کے لیے جو کمانے کی محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو یہ بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے، دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ پھر خوش نصیب کون ہے؟ جو ہے اس پر کون خوش ہو گیا کہ انہیں خوش نصیب، جو ہے میرے پاس فی الحال کہتے ہیں اسی میں خوش، تو انہیں خوش نصیب۔ 100 روپے ملے آج، 100 پہ خوش ہو گیا تو خوش نصیب، 1000 ملے 1000 پہ خوش ہو گیا تو خوش نصیب، 10,000 ملے تو بھی رولے کو بیٹھا بد نصیب۔ بد نصیب خوش نصیب کا یہی فرق ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، اس پر خوش رہو۔ میرے مقدر میں یہی گھر تھا، میرے مقدر میں یہی بیوی تھی، میرے مقدر میں یہی بچے تھے، میرے مقدر میں یہی کھانا تھا، بس خوش، آگے کی دعائیں کرتے رہو، ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، تو یہ بندے خوش ہیں۔ نہیں وہ چھوڑنا، وہ ملا تو خوش ہو، تو نہیں تو نہیں ہوتا۔ زندگی میں دیکھو ایک قیمتی جملہ یاد رکھو، دنیا میں ضرورتیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، ضرورتیں کپڑا ہونا، کھانا ہونا، آرام کے لیے جگہ ہونا، سو جانا رات میں، دن میں چلت پھرت کرنا، صحت کا ملنا، یہ جو ضرورتیں ہیں یہ فقیروں کی بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ایک ہیں ضرورتیں اور ایک ہیں خواہشیں، ضرورتیں سب کی پوری، فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، ان کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسے؟ کوئی بادشاہ چاہے گا کہ بڈھا ہو جاؤں، پھر ہوتا نا، بڑا بادشاہ فل خزانہ موجود ہے، مگر چاہے گا کہ اس کی جوانی ڈھلے، کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، یہ بال سفید نہ ہوں، مگر ذرے دن کے بعد سفید بھی ہو جاتے، کمر بھی جھک جاتی، بڈھا بھی ہو جاتا، کوئی چاہتا کہ مروں، نہیں چاہتا، پھر جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ تو خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔
تو یہی فارمولہ اس کو یاد رکھیے، اللہ اس پر خوش رہنے کی توفیق دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے لوگوں کو خوش رہنے کا طریقہ سکھایا، اور وہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ تو تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے متاثر ہوئے کہ کتنے اچھے آدمی ہیں، ایک تو چہرہ بھی خوبصورت، دوسرے اخلاق بھی خوبصورت، تو ہر آدمی آٹومیٹک ان کی طرف متاثر ہو کر مانوس ہونے لگا، قریب آنے لگا۔ تو آخر کار جیل کا جو بڑا آدمی تھا، نگران جو تھا، اس نے کہا جناب یوسف، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں آپ کو باہر بھیج دیتا، آزاد کر دیتا، آپ کے جیسے نیک سیرت آدمی کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے، کیوں آپ جیل میں آئے؟ خیر مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو باہر بھیجوں، لیکن مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ جیل کے لوگوں نے بھی سب نے کہا کہ جناب آپ ہی کو کیا، ہم سب کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ تو تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے چاہت کا اظہار کرنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا اللہ کے واسطے بس کرو، یہ محبت کی چکر میں کہاں جا رہا ہوں مجھے معلوم، تمہاری محبتیں مصیبت میرے لیے، محبت مت کرو، یہ لفظ سے مجھے نفرت ہونے لگی ہے۔ بچپن میں میری پھپھی کے گھر میں تھا میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا پھپھی بہت چاہتی تھی، تو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی بچے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں اپنے گھر میں رکھنا چاہتی تھی ان کی پھوپھی صاحبہ، لیکن ابا چھوڑتے نہیں تھے، ابا کو بھی محبت، تو وہ لے جانے لگے۔ تو ایک دن پھوپھی نے بڑی کوشش کر کے پلان کر کے ایک ان کا کمر بند تھا بڑا قیمتی، وہ کپڑوں کے اندر بچے کو انہوں نے باندھ دیا اور جبہ اوپر سے پہنا دیا پھوپھی نے۔ جب ابا لینے آئے تو لے جانے لگے، تھوڑی دور جاتے ہی پھوپھی نے چیخنا شروع کیا میرا قیمتی کمر بند نہیں مل رہا، قیمتی کمر بند نہیں مل رہا۔ کہاں کہاں تو بھی رہیں گا، دیکھو تلاش کرو، دیکھے، کہنے لگے نہیں ہے، انہیں چرایا رہیں گا، آ کے دیکھے نیچے تھا، ہاں چور۔ کہنے لگے اصول تھا اس زمانے میں، قانون تھا، اگر کوئی کسی کا قیمتی سامان چرا لیتا تو وہ اسی کے گھر میں غلام ہو جاتا۔ تو کہنے لگے تمہارا بیٹے نے میرا کمر بند چرایا ہے تو میں جب تک چاہوں تب تک میرے گھر میں رہے گا۔ اپنے پاس رکھنے کے لیے اس محبت نے چوری کا الزام لگایا، تو کہنے لگے اس محبت کے چکر میں مجھے چور بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ابا نے محبت کی تو بھائی لے جا کر گلے میں ڈال کے آئے، کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے نکل کے مصر میں آیا، زلیخا کو محبت ہو گئی تو جیل میں آیا۔ اب تم سے محبت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، تو کہنے لگے یہ محبت مت کرو، اس محبت سے میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں۔ تو خیر یہ بولنے سے نہیں آتا ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود فطری آٹومیٹک یہ جو ہے ایک سے دوسرے سے کسی جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے یا احسان اور نوال کی وجہ سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اتنا لوگوں کے اندر جو ہے گھل مل گئے، تو جب یہ دونوں آئے تو یہ دونوں بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ چند دن یہ دونوں قیدی جیل میں تھے، تو انہوں نے یا تو خواب دیکھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنے چرچے ہو رہے تھے نا، تو ان چرچوں کی وجہ سے ان سے قریب ہونے کے لیے یہ دونوں پلان کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ کون؟ وہ بادشاہ کا وہ جو دونوں لوگ ملے تھے، شراب پلانے والا اور روٹی پکا کھلانے والا، آئے، کہنے لگے قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا، کل اپنے آپ کو خواب میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑتے نہیں، شراب بن جاتی ہے، وہ نچوڑتے ہیں انگور، تو کہنے لگے انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس کی شراب بنا رہا ہوں، مگر جملہ انہوں نے بولا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔
مطلب جو خلاصہ ہے آخر کار شراب ہی تو بننا تھا، تو کہا میں وہ نچوڑ رہا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے، آپ تعبیر بتائیے۔ وقال الآخر، اور دوسرے بندے نے جو طباخ تھا، کک تھا، باورچی تھا، اس نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے بھی رات میں خواب دیکھا کہ میں سر پر ایک ٹوکری رکھا ہوا ہوں، ٹوکری میں روٹیاں ہیں، جیسے کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے، جیسا کام ویسا خواب۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی اپنا جیسا کام روزانہ کر رہا ہوتا ہے ویسی ہی ملتی جلتی چیزیں خواب میں اسے دکھتی ہیں۔ تو انہیں شراب نچوڑنے والا تھا تو وہی اس کو دکھا، یہ پکانے والا تھا تو یہی اس کو دکھا، لیکن بڑا الگ تھا۔ ٹوکری میں روٹیاں ہیں، میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، تأکل الطیر منہ، اس ٹوکری میں سے پرندے آ کے روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگے نبئنا بتأویلی، یہ ہمارے دونوں کے خواب ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتلائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ کسی کو خواب کی تعبیر جیل میں نہیں بتائے، تو ان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، تعبیر بتاتے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں ہوا، بس جیل میں آئے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنے لگے، انہوں نے بھی جیل میں آ کر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق ہو گیا۔ اب خواب لے کر آئے اور آ کر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، انہوں نے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو انہوں نے خواب کیوں بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ آگے ایک جملہ ہے، کہا انا نراک من المحسنین، یہ ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بھلے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں، محسن، لوگوں کا بھلا چاہنے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا ہم نے آپ کو دیکھا، اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہاں پر ایک مسئلہ، خواب کسی سے بھی، چاہے وہ بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، علم والے ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب اس سے بیان کرو جو تمہارا بھلا چاہتا ہو۔ اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھو، جو تمہارا بھلا چاہنے والا آدمی ہو، اب وہ چاہے علم والا ہو یا بے علم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بھلائی چاہنے والا ہونا چاہیے۔ اس پورے واقعے میں سورہ یوسف کے اندر 3 خواب بیان ہوئے ہیں۔ ایک پہلے خود حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، تو جب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی خواب دیکھا، چھوٹے سے 7 سال کی عمر کے بچے تھے، صبح اٹھتے ہی ابا کو سنا دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو معلوم ہوا والد یقیناً اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے خواب بیان کیا۔ اب یہاں جیل میں انہوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں۔ پھر کیوں بیان کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہم آپ کو بھلائی کرنے والوں میں سمجھتے ہیں، اتنا سب کا بھلا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارا برا نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کوئی خواب آپ کو دکھائی دے جو آپ کو پریشان کر رہا ہو یا خوش کر رہا ہو، خوش کرنے والا خواب یا غم زدہ کرنے والا، کوئی بھی خواب کیوں نہ ہو، آپ اپنے کسی ایسے دوست یا کسی ایسے بھائی، کسی ایسے رشتہ دار یا کسی ایسے ساتھی کو نہ بتائیں جس کا آپ سے کبھی جھگڑا ہوا ہو، یا آپ ان سے یا وہ آپ سے کچھ رنجش رکھتے ہوں۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں جمتی نہیں، مزاج جمتا نہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے خواب چاہے اچھا ہو یا برا بیان نہ کرو، کیونکہ جس خواب کو آپ نے اچھا سمجھا کیا پتا وہ برا ہو۔
یا جس کو آپ نے برا سمجھا کیا پتا وہ اچھا ہو، کیونکہ خوابوں کا صحیح علم لوگوں کو نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے پاس ہوگا۔ اب بتانے سے کیا فرق ہوگا؟ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ خواب معلق رہتا ہے، اللہ کے یہاں بس وہ ایک خواب ہے، بتا دیا گیا، اب یہ جیسا ہے ویسا رہے گا خاموش اپنی جگہ پر۔ جب یہ خواب کسی کو بولا جاتا ہے، سامنے والا چاہے صحیح ہو یا غلط، جب اس کی تعبیر بول دیتا ہے تو جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا، میں بتاؤں گا، تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو، یا اس کا صحیح تعبیر بتانے والے سے پوچھو، اب وہ صحیح تعبیر اگر بتائے گا تو صحیح ہے، جو ہم نے بتانا چاہا وہی ہوگا۔ اب الٹا سیدھا اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں بولنے لگے گا تو اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غلط سلط اور اکثر خوابوں کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی خواب سے تکلیف ہو رہی ہے یا کسی خواب سے خوشی ہو رہی ہے تو اسے راز رکھو، خوشی اگر ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں نے آج کچھ اچھا دیکھا، بہت اچھا لگا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور خاموش رہو۔ برا لگے اللہ کی پناہ چاہو کہ اے اللہ یہ جو خواب میں نے دیکھا اگر اس میں کوئی نقصان ہے، کوئی شر ہے، اس شر سے مجھے بچا لے، بس اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے بڑا محسن کون ہے؟ ہمارا بھلا چاہنے والا اللہ ہے، تو سب سے بڑا اللہ ہے، تو اس اللہ کی طرف متوجہ کر دو، اے اللہ جو خواب آپ نے دکھایا خیر ہے تو خیر دے دے، شر ہے تو تو دور کر، بس ختم۔ تعبیر جان کر کیا کرو گے؟ کیا ضروری ہے جاننا؟ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ سے خواب اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو احسان کرنے والا دیکھا، اس لیے ہم نے پوچھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو سب کی بھلائی کر رہے تھے، اب یہاں خواب کی تعبیر کا علم ان کے پاس ہے مگر فوراً تعبیر نہیں بتائی، کیونکہ ایک نبی اور ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ہر موقع لوگوں کو دعوت دینے کا ہوتا ہے، اچھے سے انداز میں، کوئی خیر خیریت پوچھے اس میں بھی دین کی بات پہنچا دے۔ ایک آدمی کاروبار اور بزنس کرنے والا ہے، بزنس کرتے کرتے بھی دین کی بات کر سکتا ہے مگر پورا دین ہی کا نہیں، اپنے بزنس میں شامل کر کے بولے، کر سکتے ہیں مگر اس کا طریقہ سیکھ کر، اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر الٹا نقصان ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ جو آئیں کام وہ کرو جی، بولے تو کیا کیا کی کر دینا، ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو کبھی کاروبار کے اندر امانت داری کی بات، دیانت داری کی بات، انصاف کی بات، اب اس میں کوئی بندہ کچھ بات کرے تو کہ دیکھو یہ نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی نے ایسے سکھایا، اللہ کا حکم ہے۔ بھئی دنیا میں اگر تھوڑا بہت ہم آپ کا لے لیں تو کیا ہوا، آخرت میں تو پکڑے جائیں گے نا، اس لیے ہم آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ ایک واقعہ اپنا بھی تھا، خیر چھوڑ دیجیے، آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ دیکھو اب یہ لوگ ضرورت کی وجہ سے میرے پاس آئے ہیں، اچھا ہے کہ جب آدمی محتاج بن کر ہمارے پاس آتا نا تو ایسا آدمی خاص کر ہماری دعوت کو زیادہ قبول کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اپنا ضروری کام ہو، اب یہ محتاج بن کر گیا ہوا ہے، تو اس وقت میں سامنے والا اگر کوئی دین کی بات دے گا تو وہ ضرور لے گا، کیونکہ یہ محتاج بن کر آیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل بات بولنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو دکھانا بھی چاہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے اندر کیا صلاحیت اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کبھی وقت ضرورت
بغیر فخر کے، بغیر بڑائی کے، کبھی ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا بھی اچھا ہے، بولے کہ ہاں میں الحمدللہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اب کوئی بولتا ہے کہ اتنا گھمنڈ بولنا نہیں جی مجھے آتا کو نہیں، ضرورت پڑی تو بولا، وقت ضرورت بول سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی استاذ، جنہوں نے سب سے پہلے مدرسہ کا تعمیر کیا، جنہوں نے بنایا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہی کی طرف وہاں پڑھے ہوئے تمام لوگوں کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ حضرت جو ہے بڑے سیدھے سادھے، کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ عالم ہے، اتنا سیدھا سادہ رہتے تھے، معمولی قسم کے کپڑے پہنتے، جلدی سے کوئی آدمی دیکھتا تو پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ تو یہ دیوبند سے اپنے شہر نانوتا، بہت لمبا فاصلہ ہے، جاتے آتے تھے پیدل سفر میں۔ ایک مرتبہ راستے سے آ رہے تھے، مغرب کی اذان ہوئی تو کسی قریے کے اندر آواز سنی تو وہاں چلے گئے۔ 4-5 آدمی بوڑھے قسم کے جو عام طور پر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں امام وغیرہ بھی متعین نہیں ہوتے، جو آتے ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اذان تو دے دیا ایک بوڑھے آدمی نے، اب نماز پڑھانے کے لیے سب لوگ دیکھنے لگے کون پڑھاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا آپ مولوی لگتے ہیں، نماز پڑھائیں گے؟ ہاں پڑھا لیتا ہوں۔ چلو پڑھاؤ۔ گئے حضرت مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے، اتنے بڑے عالم ہیں، نماز پڑھانے لگے۔ اللہ کا عجیب کرنا ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ثانی سورہ پڑھے تھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سیم سورہ پڑھ دی، وہی سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے تو اگلی رکعت میں بھی قل اعوذ برب الفلق زبان سے نکل، مثال کے لیے پتہ نہیں کون سا سورہ تھا، ایک ہی سورہ 2 رکعت میں بھی ریپیٹ کر دی۔ سلام پھیر دیے تو پیچھے جو بوڑھے حضرات تھے، پتہ نہیں کون کہاں سے آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں آتا تھا تو بولنا تھا نہیں آتا بول کے، کیا ضرورت تھی ہماری نماز خراب کرنے کی؟ 2 رکعت میں بھی ایک ہی سورہ بار بار پڑھا دیے، نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے ایک تو غلط کرتے ہو، اوپر سے فتویٰ بھی دیتے ہو۔ بوڑھے حضرات تھے، ایک تو نماز خراب کر دیے، اب اوپر سے بول رہے کہ نماز ہو بھی جاتی ہے، نہیں آتا تھا تو نہیں پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے میرے حساب سے تو ہو جاتی ہے، اب میں چلا، اب آپ جانو میں کیا کروں۔ حضرت نکلے چلے گئے۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک ہی سورہ 2 رکعت میں پڑھا دیے تو کیا ہوتا، معلوم نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو مشورہ کیا کہ بھائی قریب میں دیوبند مدرسہ ہے، دیوبند میں جاتے ہیں، وہاں سے فتویٰ لے کے آتے ہیں یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھیں گے۔ ایک وہ ٹیم بنی، جماعت بنی ان کی، بڈھوں کی۔ اگلے دن وہ صبح میں آئے، حضرت رات میں چلے گئے تھے اپنے کمرے میں، فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہیں، صبح میں آئے، لوگوں سے پوچھنے لگے یہاں بڑا مولوی کون ہے؟ بڑا مولوی ہونا، چھوٹا نہیں، نماز کا مسئلہ ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کیا بات ہے، فلاں حضرت کا نہیں بڑا چاہیے۔ تو کہا بڑے حضرت تو رات میں سفر میں تھے، آئے ہیں کمرے میں، جائے دیکھو۔ تو وہ لوگ آئے، دیکھا تو حضرت ذکر میں ہیں، آ کر بیٹھ گئے، قبلہ رخ حضرت ذکر میں تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے، ذکر سے فارغ ہو کر ان کی طرف مڑے تو پوچھا بڑا مولوی کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا، بس یہاں میں ہی پڑھاتا ہوں۔ جب بچوں نے بتایا ان کا بڑا مولوی آپ ہیں؟ ہاں لوگ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کل ہی بول دیتے کہ میں دیوبند کا بڑا مولوی ہوں تو ہم یہاں تک آتے ہی نہیں۔ کل وہاں بولتے مسجد میں کہ میں چھوٹا موٹا نہیں بڑا مولوی ہوں تو یہاں تک نہیں آتے تھے۔ حضرت نے کہا میں کل بولا تو تھا نماز ہو جاتی ہے، کہا یہ بولنا تھا کہ میں بڑا مولوی ہوں، کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بڑوں کی مانتے ہو، مجھے یہ کیا معلوم تھا کہ تم بڑے مولوی کی ہی مانتے، چھوٹوں کی نہیں مانتے۔ انہیں خاموش چلے گئے، سوال بھی نہیں کہ کیا کریں گے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مولوی ہیں، انہی کا مسئلہ انہی سے پوچھنے آئے، ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب کیا پوچھیں، کہ اطمینان ہو گیا کہ آپ بولتے تو ٹھیک ہے، لیکن کل بولنا تھا نا میں بڑا مولوی بول رہا ہوں۔
تو دیکھو کبھی اس طریقے سے اپنے آپ کو اگر ظاہر نہ کریں تو سامنے والے لوگ جلدی اس کو لیتے نہیں، کہ کون کی بولی۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں کیا کیا، آگے والی بات بولنے سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں کون ہوں، جانتے ہیں؟ فخر کے لیے نہیں تھا، کبھی ضرورت کام نکالنے کے لیے اپنے آپ کو بتانا پڑے گا۔ جیسے کہیں مجمع جمع ہوا ہو، نماز کون پڑھاتے، کون تو نہیں یہاں مولانا، اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم بھی خاموش، عاجزی نہیں، ہم ظاہر نہیں کریں گے، یہ عاجزی نہیں، وقت ضرورت کہ چلو بھی نماز پڑھا، ہم پڑھا لیتے ہیں، ٹھیک، کوئی اور کام ہے اللہ نے ہمیں دیا، ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آتا ہم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خواب کی تعبیر بعد میں، اس سے پہلے ایک اور کام میرا ہے وہ بھی بعد میں، اس سے پہلے ایک کارنامہ کر کے دکھاتا ہوں۔ کہنے لگے لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ جیسا تمہارا ٹاپک ہے ویسا ہی ایک کارنامہ کرتا ہوں میں۔ تو دیکھو آدمی کو بات سمجھ میں آنے کے لیے اس کے لائن کی بات کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، اس کے مزاج کی بات، اس کے لائن کی بات اگر کریں تو جلدی سے بات سمجھ میں آتی، اچھا ایسا ہے سو۔ انہوں نے کہا تم جو کھانے کی، پانی کی، شراب کی بات کر رہے ہو، ابھی ابھی تمہارے پاس جیل میں کھانا آنے والا ہے، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو کھانا اب کا نہیں، ان کو بول رہا ہوں میں، کھانے کا ٹائم، یہ عشاء کا نہیں بولا، ان سے بولے تمہارا کھانا آنے والا ہے، تو وہ آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس وقت کھانا کیا آنے والا ہے۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ، جو رزق کے طور پر تمہیں کھانا دیا جاتا ہے جیل میں، وہ ابھی تمہارے پاس آیا نہیں ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس وقت کے کھانے میں کون سی ڈش آ رہی ہے، اس میں کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا، میں بتا دیتا ہوں۔ قبل ان یأتیکما، تمہارے پاس آنے سے پہلے بتا دوں گا، اور ساتھ میں بتا بھی دیا کیا آئے گا، روٹی آئے گی، سالن کیا ہوگا، سبزی کیا ہوگی، بول دیے، اور کہنے لگے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ تو فوراً اپنے رب کا تعارف پیش کیا، میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے یہ تعبیر اور یہ فن مجھے دیا ہے، تو اس کے بولنے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو یہ کوئی شعبدہ یا کوئی میجک یا کوئی ٹرک یا کوئی ہنر یا کوئی فن کچھ نہیں ہے، جادو تم سمجھو کہیں یہ کام کچھ نہیں، ذالکما مما علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دیا، سکھایا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے مجھے کیوں سکھایا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جتنے لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نا، میں نے ان کا دین چھوڑ دیا۔ ایک اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جن کو یقین نہیں ہے نا، ایسی بھی بہت ساری قومیں دنیا میں ہیں، میں نے ان تمام لوگوں کی ملت کو، ان کے دین کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو ماننے کا اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین جو میرا ہے نا، وہ مانتا ہوں میں، تو اس لیے میرے اللہ نے مجھے سکھایا۔ تو ایک تو اللہ کا ہلکا سا تعارف، اور دوسرے اللہ نے مجھے کیوں دیا، وہ اپنا دین، یہ دونوں چیزیں پیش کی۔ پھر کس کے طریقے پر چلتے ہیں، کافروں کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا، پھر پکڑے کون سا طریقہ، فرمائے واتبعت ملت آبائی، میں نے میرے باپ دادا کا دین فالو کیا ہے، اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ اور باپ دادا کون، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کے ابا تو یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کے دادا حضرت اسحاق، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا مصر کے لوگ بھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے آئے تھے، کنعان سے مصر آئے تھے غلام بن کر، تو یہاں تک حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب نبی تھے یا یعقوب نبی ہیں،
اس کا تذکرہ ادھر سب ہوا تھا، یہ لوگ جانتے تھے، اس لیے کہنے لگے میں میرے باپ دادا، تو یہاں اپنا نسب بھی بتا دیا کہ میں بڑے اونچے نسل سے ہوں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب جن کو تم لوگ بھی مانتے ہو نا، وہ میرے باپ دادا ہیں وہ۔ تو معلوم ہوا وقت ضرورت اپنی فضیلت، اپنا مقام، اپنا علم، اور اگر ہو سکے ضرورت پڑے اپنا نسل بھی بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، کیونکہ آگے اگر اس سے کچھ کام بن سکتا ہے دین کا تو آدمی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو میں نے کافروں کا دین چھوڑ دیا، میرے باپ دادا کا دین میں نے اتباع کر لیا اس کا، اب ہم سب کے لیے، اب ڈائریکٹ آئے ان کی طرف، کہنے لگے میں نے اب فالو کیا ہے، مگر ہم سب کے لیے بھی یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں۔ شرک ما کان لنا، بالکل ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، ہم اس کا حق ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کے ساتھ نشرک من شیء، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، چاہے سورج لے لو، کسی بھی چیز کو اللہ کے شریک کر سکیں، ہمیں اس کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا، حق ہی نہیں ہمیں، اس لیے میں نے یہ سب شرک کرنا چھوڑ دیا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے اور دوسروں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو دھیرے دھیرے ان کو کیا کر لیے، اپنے ساتھ لے لیے، اگرچہ کہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کو باتوں باتوں میں کیا کرنے لگے، پہلے اپنا تعارف پیش کیا، اپنا نسب پیش کیا، اور کہنے لگے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، مطلب تمہیں بھی میرے ساتھ میں آ گئے۔ تو آہستہ آہستہ اپنے اندر ان کو لیتے جا رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ میں آ گئے، میرے پاس میں بیٹھے ہو۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ ہم شرک نہیں کرتے، انہوں تو کرنے والے تھے نا، لیکن ایسا ان کو لے لو کہ یہ انکار بھی نہ کر سکے۔ یہ دعوت دینے کا ایک بہترین طریقہ، بات کرنے کسی کے پاس جاؤ تو یہ نہیں بولنا کہ دیکھو ہمیں نماز پڑھے تمہیں نہیں پڑھے، فرق نہیں کرنا چاہیے، فوراً شامل کر لینا کہ دیکھو بھئی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کیا ہیں، اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ سامنے والا نہیں پڑھا ہو تو اس کو شامل کر لینا، ہم پڑھتے ہیں تو اسے ایک طریقے کا احساس ہوگا کہ ہاں ہم پڑھنے والے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو بتایا جائے کہ ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ فی الحال نہیں پڑھ رہے مگر ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کاٹ دیا جائے تو میں الگ تو الگ، فوراً یہاں سے ڈسٹینس مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارے اوپر اور تمام لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، مگر کیا کریں، ہمیں اللہ کا فضل مانتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں تو کرنی نہیں، فوراً ان کو ہاں ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب اتنا قریب کر لیا، اب فوراً مخاطب ہوئے ان سے، کہنے لگے اب اپنے آمدم برسر مطلب کہ اصل مجھے جو کہنا تھا تم سے وہ کہنے آ رہا ہوں۔ اب یہ اسے کہتے تمہید، پہلے بیس بنانا، بنیاد بنانا، کہ اس طریقے سے ذہن سازی ہوئی ان کی، اللہ کا فضل سمجھایا، اب ڈائریکٹ آئے، آؤ میری اصل بات سنو، یا صاحب السجن، تمہارا مسئلہ بعد میں، پہلے میری بات سنو۔ ضرورت مند آدمی مجبور ہے، سنے گا، اس کا کام حل ہونا ہے نا، مسئلہ لے کر آیا ہے، جب تک مسئلے کا جواب نہیں ملے گا سننے کے لیے بیٹھا ہے، تو اچھا موقع ذرا سنا دو، جو اصل بات دین کی پہنچا دو۔ کہنے لگے یا صاحب السجن، کیا پیارا جملہ بولے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، میں بھی جیل میں ہوں تم بھی جیل میں ہو، اب یہاں فرق نہیں کیا، اے نافرمانو، تو یہاں پھر آدمی دور بھاگ جاتا، میں بھی وہاں چھو تمہیں بھی وہاں چھی، ہمیں سو بولوچنا،
ایک قسم کا اپنائیت جسے کہتے ہیں، یہ اپنائیت پیدا کرنا بڑا کمال ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے ساتھ اپنائیت، کہ اپنا، یہ اگر آ گیا نا تو بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنائیت جب نہیں آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی جو کتوں کی طرح لڑتے نا، کیوں ہیں؟ اپنا نہیں سمجھتے۔ تمہیں بولے، تمہاری اماں بولی، ارے یہ تمہاری جب وہ بہت دور ہو گیا ہو، ہماری، ہمارا گھر، میں کیا تمہیں کیا، من تو شودم تو من شدی، من جان شودم تو تن شدی، تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ بڑا پیارا شعر ہے، یہ ہر میاں بیوی کو یاد ہونا چاہیے اور ایسے بن جانا چاہیے نکاح کے بعد۔ یہ جب تک نہیں بنیں گے پھر زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ وہ ٹاپک بدل جائے گا میرا، نکاح سے پہلے تک جو نسبت ہوتی ہے، دیکھنا، رسم جو ہوتا ہے، اس وقت تک میں تو ہم الگ وہ الگ، دو الگ الگ گھر ہیں، نسبت مطلب کنیکشن جڑ رہا ہے، رشتہ ہو گیا تو تھوڑا اور قریب آ گئے، اب انگوٹھی بھی پہنا دیے، پان کا بھی ہو گیا، سپاری کا بھی ہو گیا، رسم کیا کیا ہو، دعوتاں بھی کھا رہے ہیں، تو اب یہ میں تو نہیں ہے، قریب ہو گئے ہم۔ نکاح جس دن ہو گیا اس دن کے بعد فوراً جزئیت و بعضیت ایک دوسرے کے اندر آ جاتی ہے کہ میں تو میں، اب میں نہیں رہا، تو نہیں رہا۔ یہ اصل میں کہنے والوں نے الگ انداز میں کہا ہے، یہ ازدواجی زندگی کے لیے بھی اس کو فٹ کر لیں۔ ہر شادی شدہ جوڑا من تو شودم، میں نہیں رہا، تو بن گیا، تو من شدی، تو میں ہو گئی، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گئی، من جان شدم تو تن شدی، میں تیری جان بن گیا، تو میرا جسم بن گئی۔ مطلب ایک جسم دو جان اس کے اندر ملے ہوئے ہیں، میں تو میں جان تو جسم، تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، جب تک کوئی دوسرا باہر والا آ کر یہ نہیں بولتا اچھا تو الگ انہیں الگ، دوسرا جب تک الگ نہیں بتائے گا ہم اس وقت تک الگ نہیں، ہم تو ایک ہی ہیں۔ گھر میرا تیرا دونوں ایک ہی ہیں، میری ماں تیری ماں، میرا باپ تیرا باپ، میں تو الگ نہیں ہے، میں تیرے ماں باپ کی ریسپیکٹ کروں گا، تو میرے ماں باپ کی عزت کر، بس ختم مسئلہ، جھگڑا ختم۔ یہاں جب تک یہ میں اور تو جب تک رہے گا جھگڑے ہوں گے، میں اور ہم ہو جائیں تو پھر جھگڑے ختم۔ اپنا ہی ہے، جیسے گھر میں ہماری ماں کچھ بولتی تھی، یہاں تمہاری ماں نے بول دیا تو کیا فرق پڑا۔ امی بھی کیا پھولوں میں رکھ کے پالتی، ماں بھی کتنی گالیاں دیتی بچیوں کو، ابا بھی ڈانٹتے ہیں، تو یہاں کچھ سسرال میں کچھ ڈانٹ پڑ گئی تو کیا ہوگا، چلو وہاں سنتے تھے یہاں سن لی۔ بہرحال یہ اپنائیت میں لینا بڑا کمال ہوتا ہے، خاص کر جب کسی سے ملتے ہیں۔ ابھی کل ایک جگہ گئے تھے، ہمارے پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، بڑا پریشانی کا مسئلہ ہمارے لیے کہ بہت سارے لوگ ملنے والے ہوتے ہیں، ہم اکیلے، مطلب جو ہمارے چاہنے والے ہیں، فالوورز، ہمارے فینس، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، بہت سارے چاہتے ہیں۔ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں، آج ایک جگہ گئے تو ایک صاحب نے کہا میں تم نہ کون سا اجتماع ہوا تھا، بڑا اجتماع، وہاں ملا تھا تم نہ، یاد نہیں، بھول گئے، بیلگام میں کہ کون سا وہ اجتماع ہوا تھا جی، پرانا 6 سال پہلے بڑا اجتماع کرناٹک کا جو ہوا تھا، باگل کوٹ، تو کہنے لگی باگل کوٹ میں تم نہ ملا تھا، میں تمہارا بولا بھی تھا، ہمارا کیا رشتہ بھول گئے، وہ اتنے سال پہلے کی بات کیسے یاد، اب ان کو یاد ہے کہ ہمیں اکیلے، اب ہم نہ ایسے ملنے والے ماشاءاللہ ہزاروں میں ہیں، اللہ کا احسان ہے، تو اب کس کا یاد رکھیں، نام یاد رکھیں، اب اس میں سے کسی کا نام ہم اندازے سے بول دیتے ہیں، اگر صحیح ہو گیا سامنے والا اتنا خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ مولانا کو میرا نام یاد ہے، یہ کیا، اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے اچھا، صرف نام بول دو نا
لگتا اچھا میں ان کا ذرا قریب ہوں اسی لیے میرا نام یاد ہے، اب نام ہی بھول گئے، ان کو میرا نام بھی چاہتا نہیں، کتنے بار ملا تو بھی نام ہی چاہتا نہیں میرا، اب اتنا دوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنائیت پیدا کرنے کے لیے بعض مرتبہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، نام یاد ہو، نام سے قریب کر لیا جائے، کام سے قریب کر لیا جائے، علاقے سے قریب کر لیا جائے، ان کا کام بھی اگر یاد ہونا، ماشاءاللہ تمہارا وہ بزنس تھا نہیں کپڑے کا اچھا چل رہا، او مولانا کو وہ بھی یاد ہے، اللہ کا پرواہ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب بھی کوئی آدمی آتے، قافلے آتے، تو آپ اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں بولتے، تمہارے علاقے کے وہ بڑے آدمی تھے نا، ہاں ہمارے بڑیان کے نام معلوم ہوں، کتنا ہمارے سے تعلق ہے رہیں گا، تو فوراً اپنا ہو جاتے ہو۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا پیارا جملہ ہے، کہنے لگے ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ جو بہت سے رب دنیا میں لوگوں نے بنا لیے، یہ بہت سارے رب جو ہیں یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے، یا اللہ جو کہ ایک ہے اور بڑا زبردست ہے؟ یہ کانجی پینچی چھوٹے موٹے نہ بلائے تو سنتے، نہ سامنے گئے تو دیکھتے، نہ کھاتے نہ کھلاتے، نہ مدد کرتے، کچھ نہیں کرتے، کروڑوں کے ہیں، مکوٹی دیوتا، اتنے سارے، کچھ نہیں کرتے، ایک پاورفل قہار زبردست سب سے ٹکر لے اور اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، ایسا ایک بہتر یا ایسے بیکار کے کروڑوں کے؟ یہ بہتر؟ عقل کا سوال کیا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک بیوقوف چل رہا ہے جس کا ٹرینڈ بہت چل رہا ہے اس زمانے میں، دھیریندر شاستری، اس کا ایک کلپ میں نے سنا، وہ بڑا عجیب خوش ہو کے بول رہے تھے کہ بعض مرتبہ وہی قصہ، وہ پاگلوں والا قصہ، جو خود پاگل ہوتا ہے سب کو پاگل سمجھتا ہے، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، خود پاگل تو سب کو پاگل سمجھتا ہے، میری طرح سب پاگل ہی ہیں۔ جیسے وہی وہ ڈاکٹر پاگل خانہ بنائے تھے، وہاں اس علاقے کا بڑا آدمی وزٹ کرنے گیا تو ایک پاگل بار بار دیکھ رہا تھا اس کو، بلا کے پوچھا کیا ہے؟ کہا نہیں یہ تمہیں جب سے آئے نا یہ پورا سسٹم گڑبڑ ہو رہا، پورے اللہ تمہارے پیچھے پڑی، کون تمہیں؟ بولا یہ پورے علاقے کا بڑا، میں بھی یہاں کا تم ویسا بولتا تھا، اچھے ہو جاتی چھوڑو گیا، اچھا یہاں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، اچھا جلدی علاج ہو جاتا، میں بھی یہاں کا تم ویسا بولتا تھا، انہیں صحیح میں بڑا تھا، مگر انہیں پاگل ہے نا، سب کو پاگل، انہیں بھی پاگل ایک سرنگا۔ تو وہ بیوقوف کی میں نے ایک بات سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو ایک ہی ایک خدا ہے، اب ہنس رہے اس کے اوپر، ایک ہی ایک ہے ہمارے پاس، کچھ لوگوں کے پاس ایک ہی ایک خدا ہے، ان کا ایک ہی ایک بھگوان، ہمارے دیکھو کہتے ہیں سبوں کے بھگوان آئے، خوش ہو رہے بیوقوف کی، کہتے ہیں انہیں گنیشا ناراض ہوگا تو ہنوما کنے بھگ جاؤ، انہیں ناراض ہوگا تو اس کنے جائیں گے، اس کنے جائے تو اس کنے، ہم نہ انہیں نہیں تو انہیں، انہیں نہیں تو انہیں، انہیں نہیں تو انہیں، ان کا ایک ہی چیک ہے، انہیں ناراض ہو گیا تو گیا۔ اب سامنے والے بھی ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے پاگل، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہیں سمجھے، تمہارے تو نہ ادھر ہے نہ ادھر، وہ سمجھتا تو وہاں رہتا، تو یہاں رہتا، جا اس کا لے جا، اس کا لے جا، تیرے لیے تو بہت سارے ہیں، کوئی کسی کام کا 5 پیسے کی کام کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا ایک ہی ہے، ناراض ہوا تو بھی وہی ہے، راضی ہوا تو بھی وہی ہے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر باپ بھی بنا لو 4-5، ابا ایک ناراض ہوگا تو اور ایک لے کر چلے جاتے ہیں، اماں بھی 4-5 بنا لو، تو ایک کلی غصہ ہو جاتی، مار ڈالتی، دوسری اماں کنے چلے جاتے ہیں، ابا نہیں دیا تو اور ایک ابا کنے چلے جاتے، بنا لو۔ اتنی کامن سینس نہیں ہے لوگوں کے، اتنا موٹا مسئلہ یار، ماں باپ ایک ہی ہیں لے دے کے، ناراض ہوئے تو بھی الجھ،
راضی رہے تو بھی انوچ، مارے تو بھی انوچ، کھلائے تو بھی انوچ. یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ویسے بیوی بھی سمجھ لے، اس کا فارمولا بیوی بھی لے لے. تیرے اکلے کنے میں کیا رہنا، میں بھی 4-5 بنا لیتا ہوں، تو ناراض ہو وہاں مانے وہاں. اب اچھا ہے لاجک یہ. اسی کو تو طائفہ کہتے ہیں، زانیہ کہتے ہیں کہ کسی کا نہیں ہے، تمہارا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. پکا بنو، ایک جگہ کے بنو، ایک در کے بنو، ایک رب کے بنو کہ اللہ تو ہی ہے، ہم تیرے ہی ہیں، ہمیں تیرے علاوہ کوئی نہیں. ناراض ہوا تو بھی تو ہی، راضی ہوا تو بھی تو ہی. خیر، تو یہ سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے خدا جو کہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ بہتر، ام اللہ، یا اللہ الواحد جو کہ ایک ہی ایک ہے، القہار، اور وہ زبردست ہے. تو زبردست ایک بہتر یا بیکار کیا بہت سارے بہتر، کام آنے والا ایک ہو. یوں سمجھ لو جیسے کسی نے کہا ہم بھی کتنے بیوقوف تھے، ہم بھی کتنے بیوقوف تھے بچپن میں، اصلی نوٹ دے کے نقلی نوٹ خریدتے تھے. اصلی نوٹ دے کے 10 روپے کی نوٹ اصلی دے کے نقلی 10-15 نوٹ لے پاتے تھے. لاتے ہیں، اب وہ بچے خوش ہو رہے ہیں، 200 کی نوٹ ہے، 2000 کی ہے، 500 کی ہے، فلاں فلاں، ابو گنو لا کے دے رہے، اتنے جمع کے رکھیں. تو وہی ارباب متفرقون، بہت ساری نوٹ جمع ہو گئے اور اتنے باکس بھر کے رکھے، اس کے اوپر 10 روپے کی ایک نوٹ ہے. بولو یہ بہتر کہ وہ بہتر ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. نقلی نوٹ جو بچے دکانوں میں لیتے ہیں، اب وہ اتنا باکس بھر کے رکھو، بیرو بھر کے رکھو، کروڑوں میں گن کے رکھو اسے، آپ ربر بینڈ کر کے رکھو، جمع کر کے رکھو، کروڑوں میں ہیں. کون سے؟ نقلی. اب وہ خوش ہو رہے ہیں بچے ہمارے، کہتے ہیں انہیں نے تو انہیں، انہیں نے تو انہیں، انہیں نے تو انہیں. کون تو ایک چاکلیٹ آئے گا اس میں، یہ بیکار کا ہے. ہاں اس کے اوپر 10 روپے کی ایک زبردست کام آنے والی ہے، اس سے نفع ہوگا، جو چلنے والی ہے، جس کے اندر طاقت ہے، جس کے اندر پاور ہے، جو صحیح ہے. تو فرمایا ایسے کئی خدا بہتر یا ایک جو کہ کام آنے والا زبردست ہے، یہ بہتر. میں واش کیا، سمجھانے لگے، پھر کہنے لگے اتنا سمجھانے، اب ان کا ذہن آٹومیٹک ہونا ادھر آ گئے. اب کہنے لگے ما تعبدون من دونہ، دیکھو ایک اللہ کو چھوڑ کر تم جتنے بھی خداؤں کی عبادت کر رہے ہو نا، یہ خدا نہیں ہے، الا اسماء، بس یہ کچھ نام ہیں، سمیتموہا، جو نام تم لوگوں نے اپنی طرف سے رکھا ہوا ہے، انتم و آباؤکم، یا تو اس زمانے کے تم لوگوں نے نئے نئے نام رکھ دیے، یا پرانے ہیں تو تمہارے باپ داداؤں نے نام گھڑ دیا ہے ان کو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان خداؤں کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتارا، نہ کسی خدا کا نام، نہ کسی خدا کے لیے اجازت، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، سنو حکم اور حکومت صرف اللہ کا چلے گا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہ اب ہے، نہ آگے ہے، نہ اس سے پہلے تھی. ہمارا اسی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ صرف اسی ایک رب کی عبادت کرنا، ذالک الدین القیم، یہی اصل سیدھا راستہ ہے، اصل دین یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، بس اپنا بھی دھرم مذہب بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے کہ ایسے ہے ویسے ہے، ہمارا دھرم ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ گوبر کی بنی ہوئی ٹکیے، صابن، شامپو، گوموتر کی اور گائے کے گوبر کی، خوشوں کے کھارے پینے استعمال کرنے، گوبر کا جوس. اللہ کا شکر ادا کرو یار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین پر رکھ کر غلاظتوں سے بچایا.
مزے لے کر لوگ پی رہے ہیں گائے کے گوبر کا ملک شیک. کیا اللہ حفاظت فرما. سنتے تھے اب تو دیکھ رہے ہیں فخر سے. اس کے اندر شامپو گو موتر مکس شامپو کیا پاک ہوتا ہوگا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں والے دین پر رکھا ہے. اب اتنا سب سمجھانے کے بعد چلیے تقریر بہت ہو گئی, آخر ان کا جواب دے دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اب پورا اپنی طرف لے لیا. اب کہنے لگے تمہارا مسئلہ کیا ہے. یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم دونوں میں سے, دونوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں, تم دونوں میں سے ایک اپنے رب یعنی اپنا جو بادشاہ ہے, مالک جو ہے, مالک کو رب کہا گیا, اپنے مالک کو شراب دوبارہ پلانے کا کام کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور ایک دوسرا آدمی ہے, فَيُسْلَبْ, اس کو پھانسی کی سزا ملنے والی ہے. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اور اس کے سر سے پرندے نوچ کر اس کے سر کا گوشت کھائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. اب لیکن پکا نہیں بتایا, یہ تیرے ساتھ ہوگا, یہ تیرے ساتھ. کہنے لگے تم میں سے ایک آدمی آزاد ہو جائے گا, ایک آدمی پھانسی پر چڑھے گا, اور اس کے سر پر سے پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو جیسے یہ تعبیر بتائی تو فوراً وہ جو روٹیاں والا تھا اس نے کہا ہمارا خواب ہی ڈپلیکیٹ. دیکھے تم چپ کے پوچھے سو, خواب ہی دیکھے نہیں, ٹیسٹ کرنے کو واسطے پوچھے سو. فوراً اس نے کہا یہ خواب نہیں تھا ہمارا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب ہو یا نہ ہو, جب تم نے سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دے دیا تو اللہ کا فیصلہ بھی ہوگا یہی جو میں نے بتایا ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, فیصلہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں جو تم نے مجھ سے پوچھا. اب اس میں روایتیں مختلف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خواب نہیں دیکھا تھا, چپ کے پوچھا تھا. بہرحال دونوں صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب میں نے تعبیر بتا دی تو اب وہ صحیح رہا تب بھی, غلط رہا تمہارا خواب تب بھی, ہوگا ایسے ہی جو میں نے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اللہ کے بتانے سے میں نے بتایا ہے, اپنی طرف سے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد کہنے لگے کتنے دن میں ہوگا. 3 دن کے اندر اندر تم لوگوں کا فیصلہ آ جائے گا, دیکھ لینا. تیسرے دن ایک آدمی آیا اور کہا بادشاہ تم دونوں کو بلا رہا ہے, چلو. تب دونوں جانے لگے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما, حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ لگ گیا تھا کہ ان میں سے کون بچنے والا ہے کون مرنے والا ہے. تو وہ جو بچنے والا تھا نا, ناجم منہما, نجات پانے والا تھا, اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے اذکرنی عند ربک, جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا اور تجھے بادشاہ آزاد کر دے گا تو فوراً میرا تذکرہ بھی کر دیجئے. ذرا بول دینا بادشاہ سے کہ جیل میں ایک مجرم, ایک ایسا قیدی ہے جو مجرم نہیں ہے, جرم نہیں کیا, چپکے چپکے جیل میں ڈال دیا گیا ہے, وہ سزا اپنے جرم کے بغیر سزا کاٹ رہا ہے, تو میرا تذکرہ ذرا بادشاہ سے کر دینا تاکہ میں بھی جیل سے نکل جاؤں. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا, جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو باہر سے کوشش کرنا, کسی کو ہیلپ کے لیے ابھارنا, مدد لینا, یہ شریعت کی حدود میں رہ کر جائز ہے. اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کسی سے, یہ اسی کو کہتے ہیں دار الاسباب, یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے, تو سبب کے طور پر کسی آدمی سے کہلوا بھیجنا, کسی سے سفارش کرانا, کسی سے درخواست کرانا جائز ہے. یہاں سے معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا میرا بھی طرح تذکرہ بادشاہ سے کر دو کہ میں بھی کوئی جرم کر کے نہیں آیا ہوں, تاکہ بادشاہ کو پتا چلے تو مجھے بھی جیل سے نکلنا آسان ہو جائے. لیکن یہ ہمارے تمہارے لیے جائز ہے, عام بندوں کے لیے. جو بندے اللہ کے مقرب ہوتے نا
جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ سخت شرائط ہوتے ہیں۔ تقوی جسے کہتے ہیں نا، یہ عام بندوں کے لیے بہت دور ہو جاتا ہے، قریب والے بندوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز بھی، ادنا سے ادنا باریک سی چیز بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ ایسی چیزوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ہمارے نبی کے مجلس میں، دربار میں رؤسائے قریش، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لکڑی لے کے بجاتے ہوئے آواز کرتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو دیکھا، اتنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عقبہ ابن معیط، ولید ابن مغیرہ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، ایک غلام قسم کے اندھے آدمی، انہوں آ گئے تو انہوں سب ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو اس وقت میں نہیں آنا تھا، کچھ نہیں بولے یہ سب، ان کو یوں دیکھے، بس تھوڑا سا چہرے پر جھریاں پڑی، خاموش ہو گئے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، ان سے بات کرنے لگے، اللہ نے پروگرام کٹ کر دیا، جبریل امین کو بھیجا، بڑا سورہ نازل فرما دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک اندھا آیا، آپ کے چہرے پر بل پڑ گئے، پیشانی پر جھریاں آ گئی، نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کون سی بڑی غلطی تھی؟ اللہ نے مستقل سورہ اتارا، ایک اندھے آدمی کے آنے پر چہرے پر جھریاں پڑی۔ چہرے پر جھریاں پڑنا گناہ ہے؟ کسی کو دیکھ کے تھوڑا ناراضگی کا اثر آئے تو اللہ نے اس کو بھی پکڑا، یہ کس کی جھریاں؟ نبی کی تھی، چہرے پر بل پڑ گئے، اللہ نے سورہ اتار دیا، نہیں آپ کے لیے لائق نہیں، نبی جی آپ نہیں کر سکتے کام۔ اسی لیے مقربان جو ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو جتنا قریب ہوگا اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی پہاڑ کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں، دور ہیں، جو اللہ سے بڑے بڑے گناہ بھی، میں ہی کیا کریا کروں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی سنا، اللہ کا فضل میں کیا بھی بڑے گناہ کر کچھ نہیں ہوں، میں ہی کیا بھی کریا نہیں با مولانا تار ہوتی کئی کو گناہ کرے رہیں گا ویسا، میں ہی دیکھو اللہ کا فضل کیا بھی کریا نہیں، روتا بھی نہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ سمجھتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، ذرا نماز نہیں پڑھتا ہوتا رمضان میں روزے نہیں رکھتا، میں کیا دوسرے کا کھاکو نہیں با، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا۔ یہ گناہ کو گناہ تک نہ سمجھنا، یہ دور ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے جو دور ہوتا نا، گناہ بھی نظر نہیں آتے اسے، میں کیا بھی نہیں کرتا ہوں، اچھا میں جو قریب ہوتا نا چپکے چپکے رو دیتے ہیں، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہے، میری کسی ادا سے تجھے ناراضگی تو نہیں ہوئی نا، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو یہ جائز تو ہے، لیکن اللہ کو یوسف علیہ السلام ایک نبی ہو کر ایک بندے سے جو کہلوا بھیجا، اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، آپ کو اس سے کیوں بولنا تھا؟ جیل میں جاتے وقت مجھے بولے نا، جیل میں جانا کس سے بولے؟ اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، منجے بولے نا، نکلنا بھی چاہتا ہوں منجے بولتے، اسے کہیں کو بولے، اسے بول کو بھیجیں تو اللہ نے کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، میں نے شیطان کو درمیان میں چھوڑ دیا، تو شیطان آیا اور اس کے ذہن پر شیطان ایسا مسلط ہو گیا، یہ بادشاہ کے دربار میں گیا، ان کا فیصلہ جو ہونے لگا، دونوں کو ڈر لگا ہوا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ جو روٹی والا تھا اس کو سزا ہو گئی، پھانسی پر چڑھا دیے، انہیں آزاد ہو گیا، بیوی بچوں میں خوش، لوگوں سے ملنے جلنے میں، بادشاہ نے کہا چل پھر ڈیوٹی پہ لگ جا، شراب پلا، تو وہ اپنی ڈیوٹی مل جانے پر اتنا خوش ہوا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، جیل کو سب بھول گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا، جن کی وجہ سے تو ادھر آیا، جنہوں نے تیرے یہ خوشخبری دی تھی، ایک میسج بھیجا تھا، شیطان نے بھلا دیا۔ ہوا کیا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہ گئے۔ ہو سکتا تھا ان قریب نکل جاتے، لیکن جو انہوں نے اللہ سے، حالانکہ اللہ ہی کے سے کر رہے ہیں، تھوڑا سا جو بندے کو ساتھ میں لے لیا، اللہ نے کہا بضع سنین،
کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 7 سال، 12 سال تک جیل میں رہے۔ اللہ نے کہا میں نے رکا دیا، ہاں اس کے بعد نکالنا میں نے چاہا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ کسی کو نہیں بولے، کسی کو نہیں بولے، بس ایک بار بول دیے، خاموش ہو گئے، اللہ نے چھوڑ دیا۔ 10-12 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نکالنا چاہا تو اللہ نے خود ایک غیبی نظام چلایا، ایک ایسا انتظام کیا کہ بڑی عزت کے ساتھ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلوا بھیجا کہ جناب یوسف آپ آئیے تو صحیح، آپ کہاں جیل میں کیوں ہیں؟ اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ بادشاہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کرنے کے لائق بنا دیا اللہ نے، اس کی ایسی ضرورت اللہ نے پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کرتے ہیں جب اللہ بندوں کو اس طریقے سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسی لیے بہترین واقعہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل اللہ نے اس واقعے کے اندر رکھا ہے۔ خیر انشاءاللہ آگے کا واقعہ اگلا جمعہ اگر زندگی باقی رہے عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔